بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ایوب ہے اور آپ لوگ علم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو امریکہ کے مختلف ممالک کے اوپر حملے جو کہ تقریباً 20 سال سے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ امریکہ ان مختلف ممالک کے اوپر حملے کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کے پاس جو 2001 میں 9/11 کے واقعے سے سامنے آیا کہ کس طریقے سے 9/11 کا واقعہ کروایا گیا 2001 میں، اور پھر ایک جنگ ڈکلیئر کر دی گئی افغانستان کے خلاف۔ حالانکہ بظاہر افغانی ایسے ریسورسز نہیں رکھتے تھے جو روایتی جنگ کے حامل ہو سکتے تھے، کیونکہ تقریباً 1989 میں سوویت یونین نے اس کو شکستہ حال چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ انہوں نے اپنے امریکہ نے اور اس کے حواریوں نے اس بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ چونکہ یہ ایک شکستہ حال قوم ہے تو اس کو قابو کرنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہی وجہ بنی کہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا 9/11 کا، اور اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا اپنے پوری دنیا کو یہ دکھایا، خوف ہراس کی ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کی کہ دیکھو جی ہمارے اوپر افغانستان سے حملہ ہوا ہے اور مسلم دہشت گردوں نے ہم پر یہ حملہ کیا ہے۔ یہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، 2020 جیسے کہ ہو چکا ہے، اور اس پوری جنگ میں تقریباً امریکہ نے $1 ٹریلین سے زیادہ کا خرچہ برداشت کیا ہے اس پوری جنگ میں، جبکہ پوری افریقی ممالک جن کا قرضہ تقریباً $417 بلین بنتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر انسانیت کے لیے یہ ملک کام کر رہے ہوتے تو افریقن کنٹریز کو آرام سے زرخیز بنایا جا سکتا تھا، وہاں ڈیمز بنائے جا سکتے تھے، انسانیت کے لیے خوشحالی لائی جا سکتی تھی۔ ابھی بھی یہ ملک امریکہ اور اس کے حواری افغانستان کے ساتھ، افغانستان تو اسپیشلی نہیں کہہ سکتے، طالبان کے ساتھ پیس ڈائلاگس میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک پورا ٹوپی ڈرامہ ہے ان کو کسی طریقے سے قابو کرنے کا، جو کہ یہ کریں گے نہیں۔ اس کے بعد اگلی جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ 2001 میں تو انہوں نے یہ جنگ چھیڑ دی افغانستان میں۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلی جنگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ شروع ہوئی 2003 میں عراق کے خلاف، اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس کے امریکہ کے جنرل کولن پاول نے کہا کہ بھائی اب عراق کے پاس جو ہے نا، یہ ٹرم پہلی دفعہ یہ ہمارے مطلب سویلینز کے سامنے آئی کہ بایولوجیکل ویپنز عراق کے پاس ہیں، بایولوجیکل ویپنز، کہ بھائی اس کے ذریعے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تباہی کر سکتا ہے، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی جو ہے نا ٹرمینالوجی سب سے پہلے آئی۔ یہ ایجنڈا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا UN سیکرٹری کونسل میٹنگ ہال میں انہوں نے 5 فروری 2003 میں رکھا، اور وہاں جنرل کولن پاول صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جی بایولوجیکل ویپنز ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا مل کر جو ہے نا عراق پر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا اور امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو انہوں نے اٹیک کر دیا، اور کچھ ہی عرصے کے اندر پورے عراق کے اوپر امریکہ نے اپنی 191 US ملٹری انسٹالیشنز کر لی۔ اس پوری کارروائی کے دوران عراق کے اوپر صرف امریکن آرمی اور اس کے حواری نہیں تھے، بلکہ بلیک واٹر جیسی تنظیمیں بھی شامل تھیں، جن کو امریکہ پیچھے سے فنڈ کرتا رہا، اور $1 بلین تک کا فنڈ اس کو دیا گیا۔ اس پوری جنگ میں امریکہ نے 2018 تک $5.6 ٹریلین تک کا خرچہ یا نقصان برداشت کیا ہے، اور یہ جنگ ابھی بھی چونکہ عراق کے اندر امریکن انسٹالیشنز ہیں، اور یہ جنگ انہوں نے بظاہر 2011 میں ختم کر دی تھی عراق میں، لیکن امریکن انسٹالیشنز ابھی بھی عراق کے اندر 2020 میں ابھی بھی ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں اور لیبیا کی جنگ کی طرف آتے ہیں، جو تیسرا ملک۔ اس جنگ کو انہوں نے چھیڑا 2011 میں معمر قذافی کو بدنام کر کے، اور کہ بھائی اس کی گارڈز عورتیں ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور ہم سادہ لوگ مسلمانوں نے اس چیز پر یقین بھی کر لیا۔ اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے خلیفہ حفتر کو وہی 2011 میں ہی جو لیبیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے نا محمد قذافی کو ہٹوا دیا گیا، اور اس کو پیچھے سے بیک کرتی رہی نیٹو، فنڈز وغیرہ اور اسلحہ وغیرہ سب کچھ اس کو دیتی رہی۔ یہ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے سیریا کے ساتھ بھی یہی چکر ہے کہ سیریا کے اوپر بھی ابھی حالات خراب چل رہے ہیں،
اب ہم لوگوں نے اس بات کو سارا سمجھنا ہے کہ آپ جس طریقے سے اس نقشے کے اوپر دیکھ رہے ہیں کچھ نیوکلیئر اسٹیٹس بھی آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، جس طریقے سے انڈیا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اس طریقے سے، اور یورپین کنٹریز کو تو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو آلریڈی امریکہ کے حواری ہیں، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھی ہیں. تو آگے ہم لوگوں نے یہ چلنا ہے کہ یہ امریکہ آتا ہے اور انہی ملکوں کے اوپر کیوں حملہ آور ہوتا ہے. کیا یہ پیٹرول کا چکر ہے؟ اگر یہ پیٹرول کا چکر ہوتا تو افغانستان کیوں آتا؟ افغانستان میں تو بظاہر کوئی اس طرح کا پیٹرول نکالنے کا میکینزم، کوئی لیبارٹریز اور کچھ اس طرح کی انسٹالیشنز وغیرہ اور فیکٹریز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، زیرو سے اسکریچ سے وہاں شروع کرنا ہوتا ہے. یہ افغانستان آئے تھے پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے. سیم از دا کیس ود عراق. عراق کی انسٹالیشنز کو 1981 میں اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا. سیم از دا کیس ود سیریا. سیریا کی انسٹالیشنز کو 2007 میں، جو کہ اسرائیل نے مانا ہے کہ انہوں نے اس کی انسٹالیشنز کو تباہ کر دیا ہے. لیبیا کے اس کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو محمد قذافی کے بیٹے کے ذریعے ہی انہوں نے اسٹاپ کروا دیا تھا، کیونکہ وہ ان کے اثر و رسوخ میں، برطانیہ کے اثر و رسوخ میں اور بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر پروگریس انہوں نے رکوا دی تھی. اصل میں جو بھی اپنی حفاظت کا ذمہ خود اٹھانے کی کوشش کرے، اب چھوٹے ملک ہیں، ان کے وسائل بھی کم ہیں اور ان کے پاس وہ بھی کم ریسورسز بھی کم ہیں، اسی طریقے سے فوجی طاقت بھی کم ہے، لیکن وہ نیوکلیئر پاور کے ذریعے اگر اپنا ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت جو ہے نا امریکہ اور اس کے حواری کسی کو نہیں دیں گے. جس طریقے سے آپ کو ٹاپک دکھائی دے رہا ہے کہ افغانستان سے کورونا تک، اب اس پورے 20 سال کے عرصے میں انہوں نے ایک ہوا بنایا پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کہ اسلاموفوبیا ہے بھائی، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان یہ ہیں، اور کچھ خوارج انہوں نے لے کر پیسے پیچھے سے فنڈ کر کے اور آگے بھیجے، جن کی شکل و شباہت تو بالکل مسلمانوں والی تھی، لیکن ان کی تعلیمات محمدی نہیں تھی یا قرآن کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں تھی. ابھی ہم لوگ اگلا چلتے ہیں، اور اگلا ٹارگٹ کیا ہے امریکہ کا یا اس کے حواریوں کا. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ 2020 شروع ہوتے ہی ہم لوگ کے سامنے کرونا کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. پوری دنیا کے اوپر جی کرونا پھیل گیا ہے، اور 2001 میں تو جی چلو دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا اور اس کے ذمہ دار افغان تھے. اب اس دفعہ کے جو 2020 یا اس کے بعد کی جو دنیا ہے، اس کے دہشت گرد چائنیز ہوں گے. جس طریقے سے وہاں انہوں نے اس کو کافی حد تک ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اب یہ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ پہلے جس طریقے سے 1991 میں انہوں نے پلاننگ وہی ہوگی ان کی عراق والی، کہ پہلے کیا ہے، چائنا کو بدنام کرو پوری دنیا میں کہ بھائی یہ تو بڑے گندے قسم کے لوگ ہیں، ان سے وائرس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ گندی خوراکیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور اب یہ ایک سال سے یا 50 سال سے یا 100 سال سے یہ نہیں کر رہے، یہ تو جب سے چائنیز ہیں اور چونکہ ان کی آبادی زیادہ رہی ہے تو اس وقت سے ان کی خوراکیں ایسی ہی چلی آ رہی ہیں. تاریخ میں تو کچھ اس طرح کا سبب نہیں ملتا کہ کوئی ایسی بیماریاں نکلی ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کی لپیٹ میں آ گئی ہو. یہ سیم کرائٹیریا عراق والا جو 1991 میں عراق کویت وار کا انہوں نے بہانہ بنا کے اور عراق کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں. اس کو 10 سال یہ کھینچتے رہے، معاشی طور پر عراق کو کمزور کر دیا، اور اس کے بعد 2003 میں انہوں نے حملہ کر دیا. ابھی اس پوری ویڈیو کا تھیم ہے نا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں دنیا کے بہت سارے ملک ہیں. ابھی یہ تو میں نے تھوڑا سا نقشہ اس کا دیا ہوا ہے، پورا میپ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو غور سے پتہ چلے گا. بہت سارے ملک ہیں، تقریباً 197 ملک ہیں پوری دنیا میں، شاید اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہیں، 197 198 ہیں. تو اصل میں جو ملک نیوکلیئر ری ایکٹرز رکھتے ہیں یا اس جیسی سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں، بس وہ گنہگار ہیں. ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی وہ نیوکلیئر ری ایکٹرز رکھیں، نیوکلیئر بامز رکھیں، کہ اپنی حفاظت آپ لوگ خود کر سکیں. بھائی ہمارے مرہون منت آپ لوگ رہیں.
اب اسی چائنا کے لیے یہ اپنے آپ کو متحد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ افغانستان سے بھی اپنی فورسز نکال رہے ہیں، عراق سے بھی اپنی فورسز نکال رہے ہیں، سعودی عرب نے بھی ان کو کہہ دیا ہے، خلیجی ممالک سے یہ اپنی فورسز نکال رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب فورسز نکال رہے ہیں تو وہ فورسز کیا یہ امریکہ واپس لے کر جائیں گے؟ نہیں، یہ چائنا کے بلاکیڈ کے لیے جو اگلی آنے والی جو جنگ جو ہم لوگ 20 سال پھر جھیلیں گے اس امریکہ اور اس کے حواریوں کی وجہ سے، اس کے لیے جو ہے نا یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے کہ بھائی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اب یہ سارے فوجی نکالے جا رہے ہیں اور مختلف ممالک سے جہاں جہاں انہوں نے اپنی فورسز پھنسائی ہوئی تھی۔ مسلمان ملکوں کے اکثریت کے نیوکلیئر دان تو انہوں نے توڑ دیے ہیں، چند ملک رہ گئے ہیں۔ وقت کا یہ جو ہے نا اس کا وقت کے دھارے کے ساتھ یہ چلیں گے، اور جہاں بھی ان ملکوں سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو بھائی جی چلو جی آپ نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے، آپ کے اوپر جی جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سیم حالات پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر بھی کافی حد تک معاشی پابندیاں ہیں۔ میرا یہی کہنا تھا کہ اگلے 20 سال تک چائنا کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا میں یہی پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے گا، اور جو ہے نا چائنا کے اصل میں چائنا سے ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائنا کے نیوکلیئر دانت ہیں، اور چائنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بزنس پھیلا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ ریسرچز میں ان سے آگے جا رہا ہے، تو اس چیز کو انہوں نے روکنا ہے۔ اس کے لیے ابھی یہ مزید اگلے 10 سے 20 سال 25 سال 30 سال یہ جنگ کریں گے، اور پوری دنیا کو جو ہے نا الجھنوں کا یہ شکار بنائے رکھیں گے۔ یہ جب تک یہ ملک ہیں نہ، جب تک یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ملک نہیں کہوں گا، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، نہ یہ خود آرام سے بیٹھیں گے، نہ دنیا والوں کو آرام سے بیٹھنے دیں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔